تو صلاۃ التسبیح کے تعلق سے یاد رکھیے محدثین میں اس معاملے میں اختلاف ہے کہ اس معاملے میں کیا کیا جائے۔ کچھ کی رائے یہ ہے کہ چونکہ اس تعلق سے بہت زیادہ روایتیں آتی ہیں جس میں سے وہ ضعیف ہے، لیکن چونکہ اس کی تعداد بہت زیادہ ہے لہٰذا وہ صحیح لی غیر حسن لی غیر ہی کا درجہ حاصل کر لیتی۔ مطلب جب بہت ساری ضعیف روایتیں ایک ساتھ آئے کسی مسئلے پر تو وہ درجہ حاصل کر لیتے، چونکہ اتنے سارے لوگ مل کر ایک چیز جھوٹ پر جمع نہیں ہو سکتے، تو لہٰذا اس کو حسن لی غیر ہی کا ایک درجہ دیتے ہیں، مطلب وہ بھی لائق عمل ہو جاتی ہے۔ ٹھیک، تو لہٰذا کچھ محدثین نے سو کہا کہ یہ حسن لی غیر ہی ہے، تو لہٰذا زندگی میں ایک بار پڑھ لے تو اس کے لیے کافی ہے۔ کچھ نے کہا نہیں، چونکہ یہ معاملہ نماز کا ہے اور بہت کثرت سے جو ہے اس تعلق سے روایتیں آئی اور ساری کی ساری ضعیف ہے، تو لہٰذا چونکہ یہ عبادت کا معاملہ ہے تو ہم اس معاملے میں نہیں کریں گے۔ تو میں اس معاملے میں قارئین کو، سامعین کو یہ کہوں گا وہ اس معاملے میں جو محدث کے اقوال اور اس معاملے میں جو زیادہ انہیں بہتر لگتے ہیں وہ اس کے قول کے مطابق جو ہے اپنا جو عمل اس معاملے میں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ میں اپنی کوئی خاص رائے اس معاملے میں دینا نہیں چاہوں گا۔ آپ کو جو بہتر لگتا، سب تمام محدثین ہیں، تمام سلف سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کا اس معاملے میں اختلاف ہے، تو لہٰذا وہ اپنے اعتبار سے پڑھے، دلائل کا مشاہدہ کرے اور اس کے مطابق انشاءاللہ عزیز وہ عمل کرنا چاہے تو کرے، رکنا چاہے تو بہرحال یہ ان کی اپنی مرضی ہے۔ اپنی اہمیت کے اعتبار سے، اپنی افادیت کے اعتبار سے اتنا اہم ہے اور اتنا جس کو کہیں گے ہم ایک سیریس ایشو ہے کہ چاہے کسی بھی قسم کا مسلمان ہو یا اسلام سے جڑے جو فرقے ہوتے ہیں وہ ہو، کسی کے نزدیک بھی نماز کے فرضیت میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ نماز ایک ایسا اہم فریضہ ہے، یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کے فرض ہونے میں، اس کی فرضیت میں کسی کو انکار نہیں ہے۔ ان لوگوں کو بھی انکار نہیں ہے جو اسلام سے فرقوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا سیدھا اسلام سے تعلق نہیں۔ تو گویا آج کا میرا عنوان آپ کے سامنے جو میں رکھوں گا وہ ایک ایسی چیز پر مبنی ہے جس کی فرضیت میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، اور اس کو چھوڑنا یا اس کا انکار کرنا اس شخص کے کافر ہونے میں بھی کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ اس کو انکار کرنا کہ نماز فرض نہیں ہے یا اس کو چھوڑنا ایسے شخص کے بارے میں کہ وہ شخص کافر ہے، اس میں بھی کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ جو شخص نماز چھوڑے، نماز نہ پڑھے، اس کا منکر ہو، وہ شخص کافر ہو جاتا ہے، یاد رکھیں۔ لیکن اتنی وعیدوں کے باوجود، اتنی باتیں سامنے آنے کے باوجود ہم دیکھتے ہیں ہم لوگ نمازوں کو بہت دھڑلے سے چھوڑتے ہیں۔ ہماری ہر جو ہے دنیاوی چیزوں کا خمیازہ جس عبادت کو بھگتنا پڑتا ہے وہ نماز ہوتی ہے۔ اگر میری دکان پر کسٹمر زیادہ ہے تو جس چیز کو نقصان پہنچے گا وہ میرے تجارت کو نہیں، میری نماز کو آج نماز چھوڑنا پڑیں گی اپنے۔ اگر میں کھیل کود میں لگا ہوں تو جس چیز کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا میرے کھیل کود کا تو وہ نماز ہی ہو سکتی ہے، میرے کھیل میں تو کوئی کمی نہیں آ سکتی، اس میں تو کوئی چیلنج نہیں، کوئی سوال ہی نہیں۔ اگر میں تیار ہو کر کسی جگہ جاتا ہوں تو میں اس وجہ سے نماز نہیں پڑھتا ہوں اس لیے کہ وضو تھوڑی کر پاؤں گا۔ مرد ہے، اب بالوں کو ایسا کڑک کر لیا، ایسا کرن لگا کے آ گیا اس نے، تو اب وضو میں مسح کیسے کر سکیں گا؟ وہ تو پورا ختم ہو جائے گا۔ ایک عورت بیچاری گھنٹہ، 2 گھنٹے، 4 گھنٹے جو پارلر پر سج کے آئی ہے، وضو کر کے اپنا میک اپ تو بگاڑ نہیں سکتی ہے۔ تو جس چیز کو ہمارے دکھاوے میں بھی خمیازہ بھگتنا ہے وہ میری نماز ہی ہے۔ نہیں، نماز کو جائیں گے تو بس پورے سیل پڑ جائیں گے، بال خراب ہو جائیں گے، میک اپ نکل جائیں گا، وضو سے فلاں ہو سکتا ہے، نیچے بیٹھنے سے کپڑے یہ ہو سکتے ہیں۔ تو جس چیز کو بھگتنا ہے وہ نماز کو ہی بھگتنا ہے خمیازہ۔ اگر میرے گھر میں شادی بیاہ ہے تو جس چیز کو نقصان بھگتنا ہے میرے شادی بیاہ کا جو چیز چھوٹیں گی وہ شادی بیاہ نہیں ایسا ہو سکتا کہ نہیں آج شادی نہیں ہوں گی اگر نماز کا معاملہ آ گیا، تو وہ یہ ہوگا کہ میری جو ہے شادی کی وجہ سے نمازوں کو میرے خمیازہ بھگتنا ہے اور میں نمازوں کو چھوڑ دوں گا لیکن شادی کا پہلے اہتمام کروں گا۔ تو وہ آج دیکھا جا رہا ہے اس فریضے کی اتنی کم اہمیت ہے کہ ہمارے تمام چیزوں کا خمیازہ اور نقصان، خمیازہ بولتے ہیں نقصان، کسی چیز کو اگر بھگتنا پڑتا ہے تو وہ میری نماز ہے، وہ میرا فریضہ ہے۔ گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی اہمیت ہم اس حد تک کھو چکے ہیں کہ ہمارے لیے نماز چھوڑنا آسان ہے لیکن تجارت نہیں، نماز چھوڑنا آسان ہے لیکن شادی بیاہ نہیں، نماز چھوڑنا آسان ہے لیکن کھیل کود نہیں، نماز چھوڑنا آسان ہے لیکن دنیا کی کسی اور چیز کو ہم ترک اور آگے پیچھے نہیں کر سکتے، حالانکہ ہم اس دین اور اس شریعت کے ماننے والے جس کے اندر نماز فرض ہے، اور اس حد تک فرض ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے اس کا حکم دیا اور نبی نے اس کا طریقہ بتایا کہ صلاۃ الخوف کیسی پڑھی جائے۔ صلاۃ الخوف وہ نماز ہوتی ہے کہ جب دشمن سامنے ہو، لڑائی کا معاملہ ہو تو تب بھی اسلام سکھا رہا ہے نماز تو نہیں چھوڑی جا سکتی ہے، اس کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ ایک جماعت امام کے پیچھے کھڑے ہوں گی، وہ 2 رکعت پڑھیں گی اگر 4 والی نماز چل رہی تو، پھر وہ وہاں سے ہٹ جائیں گی، دوسری جماعت آ کے امام کے پیچھے مل جائیں گی، جب باقی کے 2 ان کے ساتھ پڑھیں گی، گویا آدھی جماعت کو 2 رکعت اور آدھے لوگوں کو 2 ملیں گی، امام کی 4 ہوں گی، باقی کے آ کے وہ مکمل کر لیں گے اپنی بات میں۔ تو گویا خوف میں بھی ہے، مطلب خوف مطلب جنگ کی حالت میں ہے، جان جانے کا معاملہ بھی ہے تو نماز پڑھی جا رہی ہے۔ آپ سمجھ رہے؟ صلاۃ الخوف
یہ جنگ میں پڑھی جانے والی نماز ہے، یہ دشمن کے اٹیک کا جب ڈر ہے جو انسان نماز پڑھتا ہے صلاۃ الخوف کہتے ہیں۔ تو گویا اسلام تو وہ دین ہے جس کے اندر اللہ کی عبادت، رب کی عبادت جو ہے، جو 5 وقت دن میں فرض ہے جس کو نماز کہا جاتا ہے، وہ تو اگر میدان جنگ میں بھی ہو تو ادا کرنی ہے، رخصت اور چھٹی نہیں ہے۔ ہم اللہ رب العزت کو، اللہ ہم پر رحم کرے، کیا جواب دیں گے جب ہم نے اپنے رسومات کے لیے، شادی بیاہ کے لیے، چھوٹی چھوٹی بیماریوں کے لیے، اپنی فیشن پرستی کے لیے، اپنی دکانداری کے لیے، حالانکہ رزق دینے والا اللہ ہے، پھر بھی ہم سوچتے شاید کسٹمر رزق دے کے جائیں گا ہم کو، تو ہم اللہ کو ناراض کرتے۔ چھوٹی چھوٹی تجارتوں کے لیے اور دنیا کے 2 کوڑی کے لیے جو ہم نے رب کے جو ہے ذکر کو، جو سب سے افضل تھا، جس کو فرض قرار دیا گیا، اس کو ہم نے ایک معمولی عمل سمجھ کے چھوڑ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگ جو ہے نماز کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں۔ اور جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں فجر کی نماز سے لے کر اگر مغرب کی نماز دیکھی جائے تو دونوں کے فرق سے کم از کم اتنا اندازہ تو ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں کی اکثر تعداد نماز نہیں پڑھتی۔ فجر کے اندر 4 6 8 10 ایک صف، اگر مسجد ایسے علاقے میں جہاں زیادہ مسلمان ہیں تو 2 صف زیادہ سے زیادہ، اور مغرب کے اندر وہی مسجد کا حال یہ کہ فل ہو جاتی ہے، لوگ بازو والی مسجد میں کبھی چلے جاتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں مغرب سے آپ مخالفت کیجیے جمعے کا، تو پھر پتہ چلتا ہے مسلمانوں کی اور بھی اکثریت نہیں پڑتی، اس لیے کہ جمعہ میں جتنی تعداد ہوتی ہے تو مسجدوں کو بند کرنا پڑتا ہے۔ پھر اس سے آپ کمپیئر کیجئے رمضان کا پہلا دن اور وہ پہلی رات جو عشاء کی جو ہے مغرب کی آتی ہے اور عشاء کی آتی ہے، اس میں تو راستوں کو بند کرنا پڑتا ہے۔ اس کا مطلب عام جمعے میں بھی لوگ اتنی نماز نہیں پڑھتے جتنے رمضان میں پڑھتے ہیں، اور رمضان میں بھی جس کو جمعۃ الوداع کے نام سے مشہور کر دیا، آخری جمعہ جو ابھی گزرا ہے، اس میں جو ہے اگر اس کا معاملہ لے تو اس میں بھی اور تعداد ملیں گی جو عام جمعہ میں بھی نہیں ملتی ہے۔ اس سے پتہ چلا عام جمعہ میں رمضان کے بھی جتنے لوگ نماز نہیں پڑھتے جمعۃ الوداع کو پڑھتے ہیں، اور عیدین کا اگر معاملہ لے تو عیدین میں آپ کو اتنے لوگ ملیں گے جتنے آپ کو جمعے میں بھی نہیں ملتے، چاہے جمعۃ الوداع جس کو کہا تھا اس میں بھی نہیں ملتے۔ اس سے پتہ چلا کتنے لوگ کثرت سے نماز چھوڑ رہے ہیں۔ ایک فجر کی عام نماز سے لے کر عید کی نماز سے اس کو کمپیئر کر لیجیے، کیونکہ عیدگاہ لاکھوں کی تعداد میں ہے، اس کے اندر مسلم ایک عیدگاہ میں 1.25 لاکھ، ایک عیدگاہ میں 1 لاکھ، ایک عید تو لاکھوں، اور پھر جمعہ جو ہے عیدین کی نمازیں جو مساجد میں بھی ہو رہی ہے، پھر لوگوں نے پرائیویٹ جو ہے اپنے کھیتوں پر بھی اور کھلے میدانوں میں بھی شروع کر دیے، اتنا ہونے کے باوجود بھی جگہ نہیں پڑتی ہے۔ تو پتہ ہی چلا کہ وہ فجر میں جو لوگ آ رہے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، اور عید کی نماز کو جا رہے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیے اس عید کی نماز میں بھی سارے مسلمان نہیں آتے ہیں، اس لیے کہ بہت سارے تو اتنی تجارت کر چکے ہوتے ہیں کہ جو فجر کے بعد سوتے ہیں تو دوسرے دن اٹھتے ہو عید کے باسی دن کے دن جو ہے ان کی آنکھیں کھلتی ہیں، تو وہ پورے لوگ بھی نماز نہیں پڑھتے، اس لیے کہ بزنس میں تو ہے نا، چاند رات کا بزنس کیسا ہم مار کھا سکتا ہمارا، وہ بھی صرف ایک عید کے لیے، ایک تہوار کے لیے، حالانکہ تہوار اسلام میں صرف 2 ہے، منانا چاہیے اس کو۔ عید جس کو کہتے ہیں عام زبان میں تہوار، وہ منانے کی چیز ہے، تو بہرحال آپ دیکھیے اس کو بھی لوگ دھڑلے سے چھوڑتے ہیں۔ تو گویا نماز کی ہم نے اہمیت چھوڑ دی۔ اگر اس کی اہمیت شاید ہمارے دلوں میں ایسی ہوتی جیسا ہونا چاہیے، جیسا اس کا حق ہے، تو شاید ہم اپنے ہر عمل کو چھوڑ دیتے ہیں سوائے اس کی کہ نماز کو چھوڑنے کی، سب عمل چھوڑ دیتے ہیں۔ بزنس کو بات نہیں، تھوڑی دیر شٹر ڈاؤن، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ رزق دینے والا ہے، کسٹمر آج نہیں کل آئیں گا، کوئی اس میں مسئلہ نہیں۔ کہ میں جو ہے کھیل کود چلتا رہے گا، کھیل کود انسان صحت کے لیے کرتا ہے، اللہ صحت دینے والا ہے، اس کا مالک ہے، کھیل کود ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن نماز کے آڑے نہیں آ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے میں بازار میں ہوں، میں جو اچھے لباس میں ہوں، میری خود کی شادی ہے، میں کسی کی شادی میں ہوں، ٹھیک ہے یہ سب ہو سکتا ہے، لیکن میرا لباس میری شادی میں کوئی عبادتوں سے تو نہیں روک سکتی ہے نا، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن میری نماز تو فرض ہے۔ اسی طرح اگر ہم یہ نماز کی اہمیت کو جان لیں تو انشاءاللہ عزیز میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں جتنی مسجد ایگزسٹنس میں ہیں، ایک بھی شہر کی کوئی مسلمان آبادی کی مسجدیں پرنے والی نہیں ہیں نمازیوں کو، کیونکہ اتنی کم مسجدیں ہیں، کسی کو انتہا نہیں، چونکہ نماز کہاں پڑھتے ہیں لوگ، کبھی کبھار جمعہ پڑھ لیتے تھوڑی بڑھا دیتے لوگ، عیدین میں تو اکثر بولتے چلو عید کے لیے مسجد کو اتنا تھوڑی بڑھا سکتے، ٹینٹ لگا دو، کچھ کر دو۔ تو ہم نے نماز کی اہمیت کو کھو دیا۔ میں آج آپ کے سامنے نماز کے فضائل اور اس کی اہمیت پہ بات کروں گا، اس کے مسائل پہ میرا ڈسکشن نہیں اور میری گفتگو نہیں ہوں گی، یاد رکھیے اس کی اہمیت کیا ہے، اس کا امپورٹنس کیا ہے، ہم اس کو سمجھ لیں اور اپنی زندگیوں میں نماز کو لا لیں، ہم مسجد جانے والے بن جائیں، نماز پڑھنے والے بن جائیں، جیسا کہ جو ہمارے نبی نے ساری زندگی اور اپنی موت، اپنی وفات تک جو ہے نماز کو مسلسل پڑھتے رہے، صحابہ کرام نمازیں پڑھتے رہے، چاہے وہ جو بھی حالات زندگی کے ان کی چلتے رہے، تو ہم بھی جو اپنے آپ کو نمازی بنا لے۔ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کی شروعات کی، پہلی سورت الفاتحہ ہے، 7 آیتیں گزر گئی جو کہ دعا ہے۔ دوسری سورت آتی ہے، دوسری سورت جو ہی شروع ہوتی ہے اللہ رب العزت نے اس میں فرمایا، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 1 میں الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہے، اس کا معنی اللہ جانتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس قرآن کا اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں، ہدایت متقین کے لیے۔ الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ ہے جس کی پہلی صفت یہ ہے ایمان لاتا غیب پر، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتا ہے، ومما رزقناہم ینفقون، جو اللہ نے دے رکھا اس میں سے خرچ کرتا ہے۔ تو مومن کی صفت جو قرآن پر ایمان لاتا ہے، جس سے قرآن سے جس کو ہدایت ملتی ہے، اس کی پہلی صفت ایمان بالغیب اور دوسری صفت نماز قائم کرنا۔ سورہ بقرہ شروع ہی ہوا ہے
तीसरी ही आयत शुरू होती है, मोमिनों की सिफत नमाज कायम। तो गोया पता चला ईमान के बाद जो सबसे अहम रुकन है वो क्या है? सलाह, नमाज। दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया सूरह माउन सूरह नंबर 107 आयत नंबर 4 से आगे, फवैलुल लिल मुसल्लीन, लानत हो, हलाकत हो, बर्बादी हो, बुराई हो नमाजियों के लिए। क्यों लानत हो, हलाकत हो, बर्बादी हो? फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, इसलिए कि वो लोगों पर लानत हो, उन नमाजियों पर लानत हो जो कभी नमाज पढ़ते और कभी छोड़ते हैं। तो गोया कभी पढ़ना और कभी छोड़ने वाले पे लानत की जा रही है, जो कभी नहीं पढ़ता उस पर क्या होगा अंदाजा लगा ले। फवैलुल लिल मुसल्लीन, लानत हो उन नमाजियों पर जो कभी पढ़ते और कभी छोड़ते हैं। इसकी मिसाल ऐसी है कि जोहर असर मगरिब हो गई, फजर ईशा छोड़ दी, ये उसमें शामिल होगा। मुसीबत आई तो नमाजें शुरू, मुसीबत चलेगी नमाजें खत्म, है ना। एग्जाम आए, नमाजें शुरू, एग्जाम खत्म, नमाज खत्म। बीमार हुई, नमाजें शुरू, बीमारी खत्म, नमाज खत्म। किसी चीज में कंपटीशन में या किसी उसमें मुसाबिके में हिस्सा लिया, मुसाबिका जीत गए, नमाज खत्म, है ना। तो कभी पढ़ते और कभी छोड़ते, मनमाने ढंग से पढ़ते हैं, जितनी चाहे उतनी पढ़ते हैं, हालांकि फर्ज 5 है, लेकिन जब चाहे तो कहा फवैलुल लिल मुसल्लीन, तो ऐसे नमाजियों पर लानत हो जो कभी पढ़ते और कभी छोड़ते हैं। तो गोया कभी पढ़ने और छोड़ने वालों पर लानत भेजी गई, तो मुकम्मिल और मुसलसिल छोड़ने वालों पर अल्लाह कितनी जो है लानतों को अपनी उस पर, जिसको बोलेंगे बेशुमार लानतें नाजिल करता हूँ। हम एक गेस कर सकते हैं, अंदाजा ही लगा सकते हैं। जो पढ़ रहा और कभी छोड़ रहा है उस पर लानत है, जो हमेशा छोड़ता है उसे क्या होता होगा, इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी की रिवायत आपने फरमाया, कहा बुनियल इस्लाम वाला खमसिन, इस्लाम की बुनियादें 5 चीजों पर होती है। पहला कि तू गवाही दे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं। दूसरा, नमाज कायम करे। तीसरा जो है ज़कात अदा करे। चौथा जो हज करे। और पांचवा आपने फरमाया वो सौम रमजान और रमजान के रोजे रखे। 5 बातें फराइज में बताइए। तो गोया इस्लाम की बुनियादें, बुनियल इस्लाम अला खमसिन, बुनियादें, सुतून, इमाद, जिस जो कॉलम, जो पिलर होता है जिसके ऊपर किसी चीज की छत टेकी जाती है उसको कहते हैं इमाद, बुनियाद। तो इस्लाम की बुनियादें, इस्लाम जो जिस चीज पर टिका है उसके 5 कॉलम्स और पिलर से इस्लाम टिका है। और उसमें से सेकंड पिलर जो है इंपॉर्टेंस के एतबार सबसे पहला तो तौहीद, शहादत, उसके बाद नेक्स्ट पिलर सलाह, नमाज है। तो अंदाजा लगाइए हम अगर नमाज को छोड़ते हैं तो गोया अल्लाह ने जो दीन, जिस इमाद, जिन पिलरों पर, जिस पे बुनियाद रखी है, उस बुनियाद में से एक बुनियाद को हम काटने वाले और ढाने वाले बन जाते हैं। और इस्लाम ने इतनी इसकी जो है हुक्म दिया कि इसको जो है दूसरा वो किया। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब कोई सा इस्लाम कबूल करने आता, वाक़यात उठा लीजिए हदीस की किताबों में, सीरती किताबों में, जब कोई शख्स इस्लाम कबूल करने आता तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको सबसे पहले कलमा पढ़ाते, और कलमा पढ़ाने के बाद दूसरा काम जो बोलते हो क्या है मालूम आपको? नमाज कायम कर। और 2 रकात नमाज पढ़ने का उस शख्स को हुक्म दिया जाता था। अंदाजा लगाइए, यहाँ अभी इस्लाम कबूल किया है, मुसलमान बना है, हक की तरफ आया है, हक की गवाही देती, दूसरा काम क्या कराया जा रहा है उसे? उसी दिन आप कहते थे कि न जो है इंसान इस्लाम कलमा पढ़ाते थे, उसे गुस्ल का हुक्म दिया जाता था, उसे अपने जो जिंदगी उसने पहले कुफ्र में गुजारी, उस कुफ्र के बालों को निकालने का हुक्म दिया जाता था, और फौरन उसके बाद आप कहते थे नमाज कायम करो, और वो शख्स नमाज पढ़ता था। कई वाक़यात, खुद उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मैं जब इस्लाम कबूल किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे गुस्ल का हुक्म दिया और नमाज पढ़ाई। तो आप देख रहे एक नौ मुस्लिम को इस्लाम कबूल करते ही माफी नहीं है कि नहीं चलो अब इस्लाम कबूल किया, 1-2 साल तुम्हारे लिए माफी है, उसके बाद तुम नमाजी बन जाना। उसको कोई ऑप्शन ही नहीं है। जब रब पर ईमान लाया तो अगला फरीजा उसके लिए तैयार है, वो क्या है? सलाह, नमाज कायम करना है। और आज हम जो है पैदाइशी मुसलमान होने का दावा करते हैं और किस धड़ल्ले से और किस आसानी से नमाज को छोड़ते हैं। अल्लाह रहम करे, हमें अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ ना करे तो यकीनन हम तो बहुत खसारा उठाने वालों में हो जाएंगे। किस धड़ल्ले से छोड़े, बिल्कुल नमाज का क्या है। और हालत ये है कि 2 दोस्त, 2 मुसलमान, 2 भाई एक साथ बाजार में जाते हैं, एक साथ घर में बैठे होते हैं, एक साथ किसी जगह है, एक कहता है मेरे भाई नमाज को चलो, दूसरा क्या कहता है? तुम जाके आओ, सुभान अल्लाह, तुम जाके आओ। एक कुफ्र इख्तियार करता है और एक ईमान पे चलता है। एक ही वक्त में 2 भाई है, 2 दोस्त है, 2 बिजनेस पार्टनर है, एक ही वक्त है, एक कहता है तुम जाकर आओ, गोया एक कुफ्र इख्तियार करता है और दूसरा ईमान पर बाकी रहता है। क्या अजीब हाल हो गया ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत से पहले ऐसे हाल आएंगे कि इंसान सुबह घर से निकलेगा और ईमान के साथ शाम में काफिर बन के आ जाएगा, है ना। सुबह निकलेगा ईमान वाला या शाम में निकलेगा ईमान के साथ, सुबह काफिर बन के आ जाएगा। शायद वो हाल हमने अपने ऊपर खुद ला लिया है कि नमाजों को छोड़ना कुफ्र होता है। आप देखिए वो कह रहा नहीं आप पढ़ के आइए, मैं जरा बैठता हूँ। अंदाजा लगाइए नमाज की मतलब कोई कद्र, कोई अहमियत नहीं है जिस नमाज के लिए सहाबा तड़प रहे थे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसने इतने फर्ज, इतने करम, इतनी जो हम पर नेमतें बरसाई है, इसके बदले हम कुछ करें उस रब के लिए। और वो नमाज थी जो दी गई, उसके लिए तरस रहे थे कुछ नाजिल हो।
اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں دیا گیا ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایمان مطلب آ رہا تھا، ابتدائی مکی دور تھا، نماز فرض نہیں ہوئی تھی، تب بھی آپ جو ہے 3 وقت نمازیں پڑھتے تھے، اور 2 رکعت ہوا کرتی تھی وہ نمازیں، صبح دوپہر اور شام میں 2 رکعت۔ اور صحابہ بھی چھپ چھپ کر نمازیں پڑھا کرتے تھے 2 رکعت کی شکل میں، حالانکہ نماز فرض نہیں تھی ابھی، لیکن پڑھا کرتے تھے۔ ابھی تو فرض نہیں ہوئی، جب فرض ہوگی تو صحابہ تو خوش ہو اٹھے تھے کہ ان کے رب نے جو اتنے فضل اور کرم ان پر کیے اور آخرت میں جنت دینے والا ہے، کچھ تو چیزیں جو ہم پر فرض کی ہے جس کو عمل میں لائے۔ اور آج ہم سوچتے ہیں کہ کاش کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نماز فرض نہیں کرنا تھا یار، باقی سب چل جا رہا، روزہ جم جاتا اپنے کو 1 مہینہ، کوئی بہت مشکل نہیں جاتی، اتنی بھوک تو برداشت کر لیتے ہیں۔ زکوٰۃ کا بھی کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں یار، مال کا ہی معاملہ ہے، دے دیں گے اٹھا کر۔ حج کا معاملہ تو پیسے ہے تو نہیں تو وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا۔ تو یہ تھوڑا سا آسان دکھ رہا، توحید تو معاملہ ماشاءاللہ ہی نہیں، ہم تو توحید پرست ہیں، ہم اللہ سے شرک نہیں کریں گے۔ بس یہ 5 وقت کیوں اللہ تعالیٰ بلا لے رہا، بس یہ نہیں ہونا تھا۔ مطلب دیکھیے اب اللہ تعالیٰ جو بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، اس میں بھی ہماری منمانی ہوتی ہے۔ اور صحابہ کا حال یہ تھا، صحابہ انتظار کر رہے تھے کہ ہمارا رب نمازوں کو شاید ہم پر فرض کر دے تو ہم اس کو ہمیشہ ادا کریں گے، اور ہم سوچتے کاش کی فرض نہ ہوئی ہوتی تو باقی سب عمل تو ہم انشاءاللہ کر ہی لیتے تھے۔ آزمائش کہاں ہوں گی پھر؟ نماز آزمائش ہے، فرائض آزمائش ہے، یاد رکھیے۔ آزمائش کہاں ہوتی پھر اگر آپ کو یہ آسانی ہم کو دے دی جاتا کہ بس ایمان لا اور بس پڑے رہو گھروں کے اندر اور اس کے بعد بس مر جاؤ تو آ جاؤ جنت میں اللہ کی، تو پھر آزمائش کہاں تھی بھائی میرے؟ دنیا میں چھوٹی سی نعمت بھی آپ کو بغیر آزمائش کے نہیں ملتی ہے۔ بغیر محنت کے کوئی کما سکتا ہے کہ دنیا میں؟ بغیر محنت نہیں، میں کچھ نہیں کرتا لیکن بہت ہمارے پاس آ جاتا ہے، یہ الگ بات ہے، باپ داداؤں نے کمایا ہے، اس کے پاس اگر ہے بھی تو لوگ اس کو کوستے اور کاٹتے کہ بیکار انسان ہے، کچھ کرتا نہیں، باپ داداؤں کو اس پہ عیش کر رہا ہے صرف، ہے نا۔ تو وہ بھی چپ چپ 9 بجے اٹھ کے باہر جاتا اور شام میں آتا گھر بتانے کے لیے کچھ کر رہا ہوں، حالانکہ وہ خرچ کرتا ہے لیکن کچھ کر رہا ہوں بھائی میں، ہے نہیں۔ تو دنیا میں کوشش کرنے کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہے، تو اسی طرح آخرت کے لیے بھی ہمیں ایمان پر چل کر جو اس کے تقاضے ہیں، فرائض ہے، اس میں عمل کرنے کے بغیر کوئی چارہ نہیں، یاد رکھیے۔ اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ اگر جو ہے کوئی شخص جو ہے نماز پڑھنے لگ جاتا ہے، کوئی شخص مسجدوں میں دکھنے لگ جاتا ہے، تو لوگ کیا پوچھتے ہیں اس سے معلوم؟ سب خیر تو ہے نا گھر پر؟ بولتا کیوں آپ یہ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں جیسا ایسا لگا ایگزام میں شاید آپ آنا شروع ہو گئے، کوئی مصیبت تو نہیں آئی نا آپ پر؟ نہیں آپ مسجد میں آ رہے تو اس لیے پوچھ رہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، کوئی بیماری تو نہیں لگ گئی نا آپ کو؟ نہیں سب ٹھیک ہے۔ نہیں جیسا آپ مسجد آ رہے تو پوچھنا پڑا کہ بیمار تو نہیں، آپ مسجد شروع ہو گئے، اس لیے کہ آپ ایگزام سے ایگزام دکھتے، مارچ ٹو مارچ دکھتے بہت سالوں سے، اور بیماری سے بیماری نظر آتے، بزنس جب بند ہو گیا تو جب نظر آتے اس کے بعد نہیں ہے۔ تو گویا اگر ایک انسان نمازی بن جاتا ہے تو لوگ اس سے خیر خیریت پوچھنا شروع کر دیتے، بھائی سب ٹھیک تو ہے نا گھر میں؟ کوئی بیماری تو نہیں ہے نا؟ کوئی مصیبت تو نہیں ہے نا؟ اس لیے کہ ہم نماز کو تبھی تو استعمال کرتے ہیں جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں، مصیبت زدہ ہو جاتے ہیں، بزنس ڈوب جاتا ہے، بچے بگڑ جاتے ہیں، لڑکی بھاگ کر چلے جاتی ہے، لڑکا بھگا کر لا لیتا ہے، اس نے فلاں کر دیا، تو اللہ کے راہ میں جو ہے پھر اللہ کے جو ہے دین پر عمل شروع، نمازی بن گئے بالکل، تسبیح ہاتھ میں چالو ہے، مسجد سے اٹھا کے لے جانا پڑ رہا، نکل رہے نہیں خود سے، اور اس کے بعد جب وہ معاملہ حل ہو گیا، کیس ختم، معاملہ ختم، اللہ نے نعمت دے دی، تجارت چل گئی، فلاں ہو گئی، اس کے بعد پھر لوگ پوچھتے شاید سب اچھا چل رہا، کیوں؟ نہیں وہ آپ مسجد نہیں آ رہے ہیں تو ایسا لگا اب اچھا چل ہی رہا ہوں، اس لیے کہ مسجد آ رہے تھے اب چھوڑ ہے نہیں ہے۔ یہی حال ہو چکا ہے کہ نمازیں جب انسان پڑھے تو لوگ شک میں پڑ جاتے ہیں، کوئی مصیبت میں لگتا ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر تو نماز کو کبھی آتا نہیں ہے۔ حالت ہمارے یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے نماز کی اہمیت بیان کرتے ہوئے، اول ما یحاسب به العبد صلاته، روز قیامت جو سب سے پہلے اللہ جس چیز کا حساب شروع کریں گا بندے سے وہ اس کی نماز ہوں گی۔ پہلا حساب اللہ کے حق میں جو ہوگا وہ نماز، اور پہلا حساب بندوں کے حق میں جو ہوگا خون کا ہوگا۔ تو بندے کا جو اللہ جب معاملہ کریں گا اپنا، تو توحید تو بہرحال ہے، نماز سب سے پہلی چیز ہے جس کا حساب ہوگا۔ جامع ترمذی کی روایت اللہ فرمائیں گا بندے کی نماز دیکھو، سب سے پہلے اس کی نماز دیکھی جائیں گی، اللہ کہیں گا کیا ہوا اس کی نماز پوری ہوئی نہیں ہوئی؟ جو ہے فرشتے کہیں گے اللہ اس کی نماز میں کمی ہو رہی ہے، تو اللہ کہیں گا دیکھو اس کی کوئی اور نفل سنت وغیرہ ہے کہ اگر ہو تو یہ اس سے فرائض کی تکمیل کر دینا، ٹھیک؟ تو وہ ڈھونڈی جائیں گی، پھر اگر وہ بھی نہ ہوئی تو پھر خسارے میں رہا انسان۔ تو پہلا سوال، پہلا حساب، پہلا کتاب، فرسٹ اکاؤنٹیبلٹی، پہلا اکاؤنٹ جس چیز کے تعلق سے رجسٹرز کھولے جائیں گے میرے اور آپ کے، وہ ہوگا نماز کا معاملہ۔ اب ہر شخص سوچ لے، اگر کوشچنر ایگزامینر کے فرسٹ کوشچن کے اندر جو وائوا میں ہوتا ہے، اورل ٹیسٹ میں ہوتا ہے، انسان فیل ہو جائے تو اگلوں کا کیا ہوتا ہے ہم سب جانتے ہیں۔ پہلا سوال آپ نے غلط لکھا پرچے میں تو ایگزامینر سائیکولوجی کا لے رہے یار اس نے پرچہ غلط لکھا ہی ہوگا پورا، ہے نا؟ تو ہر کوئی بولتا فرسٹ وہ اٹیمپٹ کرنا چاہیے جو سب سے اچھا آپ لکھ سکتے ہیں نا۔ تو پہلا کوشچن دیکھیے نماز، اگر اس میں ہم فیل ہو گئے تو اگلوں کے بارے میں اندازہ ہی لگایا جا سکتا کیا ہونے والا ہے، فرسٹ امپریشن ہی ہمارا غلط پڑ جائے گا۔ ہم کوشش کریں نماز کو امپریشن کے لیے نہیں، لیکن اپنے رب کے پاس حساب دینا ہے، یہ فریضہ ہے، اور اس کو خواہش کے ساتھ تکمیل پہ لے جائے کہ نہیں اللہ مجھے کرنا ہے تو اتنی نعمتیں دیتا ہے، اگر کوئی عام انسان اتنی نعمتیں دے تو مجھے کتنا اس کا شکر ادا کرنا پڑتا ہے نہیں؟ ایک انسان کسی کو خیرات بھی دے تو بیچارہ جو لیتا ہے نا اس کو شکریہ ادا کرنا پڑتا ہے اس کا،
حالانکہ خیرات دے کر وہ احسان نہیں کرتا ہے، وہ اپنا ایک بوجھ اتارتا ہے سر سے، پھر بھی لیکن وہ کرتا ہے. تو اللہ اتنی بیش بہار نعمتیں دیتا ہے، کیا اس کے شکر میں ہم فرائض پہ بھی عمل نہیں کریں گے؟ بہرحال یہ بڑی ضروری چیز ہے. آج ہم جو ہے اتنی مصروفیت کا ہم بہانہ بناتے ہیں، اور جو ہے اتنے کام ہم نے اپنے اوپر جو ہے لاد دیے ہیں کہ جس کا خمیازہ اگر کسی کو بھگتنا پڑتا ہے ہماری مصروفیت کا، تو وہ صرف اور صرف نماز ہوتی ہے. اور آج جو ہے نماز کا ایسا معاملہ ہو چکا ہے کہ ہم بہت کم اسے ادا کرتے ہیں. حالانکہ نماز کی ادائیگی پابندی سے کرنا، اس کی خاص تاکید اللہ کی کتاب نے دی. اللہ رب العزت سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 92 فرماتا اور کہتا ہے والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ، جو لوگ ایمان لاتے ہیں آخرت پر، وہ ایمان لاتے ہیں اس قرآن پہ. وہم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. جو آخرت پر ایمان لاتا ہے وہ قرآن پر ایمان لاتا ہے، جو قرآن پر ایمان لاتا ہے وہ نمازوں کی حفاظت کرتا ہے. مومنوں کی صفت قرآن کہہ رہا ہے کہ نمازوں کی حفاظت کرنا مومن کی صفت ہے. پھر اس کی حفاظت کا تاکیدی حکم اللہ نے دیا اور فرمایا سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 162 162 میں والموقنین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما. فرمایا اور جو نماز قائم کرنے والے ہیں اور جو ہے زکوٰۃ دینے والے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر، ایسے ہی لوگوں کے لیے ہم نے بہت بڑا اجر اٹھا کر رکھا ہے. جو نمازی قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر آخرت پر، ایسے ہی لوگوں کے لیے ہم نے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. اسی طرح جو ہے ایک اور آیت میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 238 میں 238 میں اللہ فرماتا ہے کہتا ہے حافظوا الصلاۃ الوسطیٰ، نماز کی جو ہے حفاظت کرو، اور خاص طور سے بیچ والی نماز مطلب عصر کی نماز کی حفاظت کرو، اور خاص طور سے بیچ والی نماز کی. پھر تاکید کی نماز کی اور فرمایا سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 9، جس میں سکسیسفل لوگوں کی بات بتائی گئی ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا جو لوگ MBA کرتے ہیں، مینجمنٹ کورسز کرتے ہیں، ان سے پوچھیے سکسیسفل لوگوں کی جو ہے سوانح حیات بایوگرافی پڑھنے کا کیا امپورٹنس رہتا ہے. پھر وہ بولتے ہیں یہ مینیجر تھا، اس نے یہ کیا زندگی میں، فلاں اس کی سوانح حیات، فلاں کرتا تھا، یہ کرتا تھا، ہے نا. تو اب یہاں اللہ رب العزت بیان کر رہا ہے آخرت میں سکسیسفل لوگوں کی صفتیں ہیں سورہ مومنون کی ابتدا میں. اس میں سے ایک صفت جو سکسیسفل جو لوگ آخرت میں جو کامیابی اٹینڈ کریں گے ان کی ایک صفت کیا ہے اللہ بیان کر رہا ہے والذین هم علی صلاتہم یحافظون. اور آخرت میں کامیاب لوگوں کی ایک صفت ہے وہ اپنی نمازوں کی بڑی حفاظت کرتے ہیں، اس کو سید کے جوت کے رکھتے ہیں کہ بھول نہ جاؤں، چھوٹ نہ جائے، غفلت نہ ہو جائے، سو نہ جائے، کہ میری سواری ایسی جگہ نہ رکے تو کچھ نہ کچھ پہلے انتظام کر لوں. وضو کا کیا معاملہ ہوگا، پانی نہیں تو تیمم کے لیے کیا تیاری کر کے نکلتا ہوں، طہارت چونکہ ضروری ہے تو طہارت کا انتظام ہے نہیں ہے اس جگہ، اس کو دیکھ لوں، نہ ہو تو ڈھیلوں کا انتظام پہلے سے کر کے سفر میں نکلوں. سب پہلے سے حفاظت کرتے رہتے ہیں. اس کو حفاظت سمجھتے ہیں نا، حفاظت میں کوئی ایک چیز نہیں آتی، اوور آل مکمل طور سے اس کو سیف گارڈ کرتے ہیں. تو کہا مومن وہ ہے جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. بہت سارے لوگ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں جس شہر میں، سفر میں گئے تو پوری نماز گل، یہاں سے دلی گئے تو دلی میں اگلی نماز. ارے کیوں؟ ارے طہارت کا مسئلہ، ٹرین میں پانی نہیں رہتی ہے. تو پھر حفاظت والے کہاں ہوئے آپ نماز کے؟ جب آپ نکلے تھے ٹرین کے سفر تو آپ کو یاد رکھنا چاہیے تھا طہارت کے لیے پانی شاید نہ ہو، تو ڈھیلے پہلے سے تیار کر کے پیکٹ میں بند کر کے لے کے چلو کہ طہارت کرنے کی ضرورت پڑ گئی تو. اور اگر پانی نہ ہوا تو طہارت پھر وضو بھی کرنا ہے، نہ ہوا تو مٹی چھان کر ایک پنی میں ڈال کے لے جاؤں کہ تیمم کی ضرورت پڑے تو ٹرین میں مٹی کہاں ملیں گی، گندگی ہوتی ہے وہاں تو، ہے نا. تو پھر میں مٹی بھی لے جاؤں تاکہ تیمم کے لیے مٹی بھی تیار. یہ تو مانا حفاظت کرنے والے اپنی نماز کو سیف گارڈ کر کے رکھتے ہیں. میری بس اگر چھوٹ جاتی ہے تو بس رکیں گے نہیں اگلے مقام پہ، اس لیے کہ بہت لمبا ہے، تو پھر بس والے سے بات کر کے اچھا ایسا ہے کہ چلو میں نماز کے وقت کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے، آج تو ماشاءاللہ اینڈرائڈ کا زمانہ آسانی سے پتہ چل جاتا ہے، چلو ٹائم تو ہو گیا پڑھ لیتا ہوں، اس لیے کہ پھر بس رکنے والی نہیں بہت لمبا. یہی تو حفاظت، سیف گارڈ کرنا اپنی نمازوں کو. تو کہا والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، اس کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ نمازیں ان سے نہ چھوٹے اور مکمل حفاظت کے ساتھ وہ اپنی نمازوں کو ادا کرے. یہ صفت ہے. موطا امام مالک کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے یقیناً میرے نزدیک، آپ سب فرما رہے ہیں یقیناً میرے نزدیک تمہارے امور میں سے سب سے اہم اور ضروری کام، یقیناً میرے نزدیک تمہارے امور میں سے سب سے اہم اور ضروری کام نماز ہے. کیا فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تمہارے معاملے میں سب سے اہم چیز جو حکم میں تمہیں دے رہا ہوں، جو امور تمہیں دیے گئے، سب سے اہم چیز نماز ہے. پھر آگے فرماتے ہیں ضروری کا کام نماز ہے. جس شخص نے اس کی پابندی کی، اس پر جو ہے کاربند رہا، جس نے پابندی کی، اس پہ اڑا رہا، اس نے اپنا دین محفوظ کر لیا. جس نے نماز پڑھی اس نے اپنا دین محفوظ کر لیا. اور جس نے اسے ضائع کیا، ضائع کر دیا، وہ دوسرے معاملات میں بالاولی سست اور کوتا ہوں گا.
پتہ یہ چلا رسول اللہ فرما رہے ہیں جو نماز میں سستی برتتا ہے اس کا مطلب دنیا کے کاموں کے لائق وہ آدمی نہیں ہے. جو اللہ کا جو حق ہے اور سب سے پہلا امپورٹنٹ کام ہے اگر وہ نہیں کرتا ہے تو اس پہ ٹرسٹ مت کیجیے کہ آپ کے دوسرے کام بھی کر سکتا ہے, وہاں بھی وہ سستی برتیں گا. سمجھ رہے ہیں بات؟ کتنی بہترین بات آپ بتا رہے ہیں. اسی طرح جو ہے اللہ رب العزت نے جو ہے نماز کو جو ہے نجات کا ذریعہ بنایا ہے. یاد رکھیے یہ نجات کا سکسیس کا یہی ذریعہ ہے اور نماز نجات کا ذریعہ. اس کے تعلق سے سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت میں 77 میں اللہ فرماتا کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو, ورکعوا رکوع کرو, واسجدوا سجدہ کرو, وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ اپنے رب کی عبادت کرو, وَافْعَلُوا الْخَيْرَ اور اچھے اچھے کام کرو خیر کے, لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اگر تم کامیابی سکسیس اور جو ہے آخرت میں کامیابی اور فلاح چاہتے ہو تو یہ سب کام کرو, رکوع کرو, سجدے کرو, عبادت کرو, خیر کے کام کرو اور تاکہ تم آخرت میں جو ہے کامیاب بنو. تو کامیابی کے لیے یہ ایک ذریعہ ہے. کیا کرنا ہے ہمیں؟ نماز قائم کرنا ہے. آج ہم جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کو کامیاب سمجھتے ہیں. ایک انسان کو اللہ اگر دنیا کا سب کچھ بھی دے دے اور اگر نمازی ہی نہیں ہے تو سمجھ لیجئے یہ لوزر ہے, ناکام ہے. اور ایک انسان کو دنیا میں کچھ بھی حاصل نہیں ہے لیکن اگر نماز پڑھتا ہے سمجھ جائیے سکسیسفل ہے آخرت کے. وہاں کا ریزرو بینک اس کا فل ہے, یہاں کا خالی ہو سکتا, وہاں اس کا فل ہے پورا کہ وہ جانے والا ہے. تو انشاءاللہ اللہ نے چونکہ جو یہ کام کرتے انہی کے لیے لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیابی پاؤ میرے پاس, تاکہ تم فلاح پاؤ. اس کے لیے شرط ہے ایمان لانا, اس کے بعد نماز پڑھنا, عبادت کرنا, اچھے اچھے کام کرنا. دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ اعلیٰ سورہ نمبر 96 آیت نمبر 14 سے لے کے 15 میں قد افلح من زکاہا اور وہ کامیاب ہوگا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا, اپنے آپ کو پاک کیا, ایمان لے آیا جس سے اس کے گناہ معاف ہو گئے. پھر فرمایا وذکر اسم ربہ فصلی اور اس کے بعد اپنے رب کے لیے نماز قائم کی, نماز پڑھا. کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا اور اس کے بعد اپنے رب کے لیے اس نے نماز پڑھی. تو یہاں بھی دیکھیے کامیاب لوگوں کی علامت نجات کا ذریعہ نماز بتایا جا رہا ہے. اسی طرح جو ہے نماز صرف ہمیں نہیں دی گئی ہے, پچھلی شریعتوں میں بھی نماز تھی اور وہ انبیاء اور وہ لوگ بھی نماز پڑھتے تھے. ایسے اللہ رب العزت 6 سے 7 واقعات نقل کیے, بس مختصر رکھتا ہوں. اللہ رب العزت فرماتا ہے زکریا علیہ السلام کا واقعہ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت 39 میں اللہ فرماتا ہے کہتا ہے فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب اور فرشتے نے ایک آواز دی زکریا علیہ السلام کو جب اپنی محراب میں وہ نماز پڑھ رہے تھے. یصلی نماز پڑھ رہے تھے تو پتہ چلا زکریا علیہ السلام بھی نماز پڑھتے تھے. تو نماز کوئی ہم پر بوجھ نہیں, اس امت پہ نہیں ہے, یہ پچھلی امتوں پر بھی یہ چیز تھی, یاد رکھیے. دوسرے مقام پہ فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت میں 87 نے فرمایا رکھا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. اے موسیٰ حکم دیجئے بنی اسرائیل کو کہ اپنے اپنے گھر میں جو اللہ کی طرف چہرہ کرے نماز کے لیے, قبلہ مطلب چہرہ کرنے کی جگہ قبلہ بنائے, اور اقیم الصلاۃ اور تمہاری قوم کے لوگ بنی اسرائیل اگر اللہ فرعون کے ظلم سے بچنا چاہتے ہیں تو وہ نماز قائم کرے, اور جو نماز قائم کرتا ہے فبشر المؤمنین تو ایسے ایمان والوں کا خوشخبری دے دیجیے. پھر آگے نماز آئیے اللہ رب العزت سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت میں 30 اور 31 میں عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتا ہے. جب مریم علیہ السلام ان کو لے کر آئی اور لوگوں نے کہا مریم کیا تم نے کر دیا, نہ تمہارا جو ہے خاندان ایسا تھا نہ تمہارے خاندان میں کسی نے ایسا, چونکہ وہ لوگوں نے کچھ غلط سمجھا. تو مریم علیہ السلام نے خالی اشارہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف. عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے, کیا بولا سنیے, قال انی عبد اللہ. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, اللہ مجھے کتاب عطا کرنے والا ہے اور مجھے اس نے اپنا نبی چن لیا ہے. وجعلنی مبارکا اینما کنت, اور میں بابرکت ہوں جب تک میں تم میں رہوں گا. اور آگے فرمایا اینا کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا, اور مجھے میرے رب نے وصیت کی کہ میں نماز قائم کروں اور زکوٰۃ دوں جب تک میں اس دنیا میں زندہ رہوں, یا جب تک میں اس دنیا میں رہوں تب تک میرے رب نے مجھے نماز قائم کرنے کا اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا. عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی کی بات کر رہے ہیں. آئیے آگے ہم بڑھتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام کا واقعہ اللہ رب العزت نے سورہ ہود سورہ نمبر 11 میں 87 بیان کیا. وہاں بھی دیکھیے کیا ہے, شعیب علیہ السلام کی قوم پوچھتی ہے شعیب علیہ السلام سے قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا. اے شعیب کیا یہ تمہاری نمازیں تم کو اس چیز کا حکم دیتی ہے کہ تم انکار کرو اس چیز کا جو ہمارے باپ دادا پوجا کرتے تھے, عبادت کرتے تھے؟ کیا تمہاری نماز یہ حکم دیتی ہے تم کو اللہ کی عبادت کرو اور ہمارے معبودوں کو چھوڑ دو؟ گویا مشرکین نے صحیح پہچانا تھا, نماز توحید کی دعوت دیتی ہے, شرک سے دور کرتی ہے. اور دیکھیے اکثر جو مسلمانوں میں سے لوگ شرک کرتے ہیں نا, بے نمازی ہوتے ہیں اس لیے شرک بھی کرتے ہیں. تو کیا شعیب تمہاری نمازیں تم کو اس کا حکم دیتی ہے؟
ظاہر سی بات اس کا مطلب یہاں شعیب علیہ السلام کی نمازیں ان کو اس کا حکم دیتی تھی۔ آئیے اسی طرح اللہ رب العزت نے جو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا اور قرآن نے کہا سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 40-40 میں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے اللہ مجھے اور میری ذریت آل اولاد کو تو نمازی بنا، اور اے اللہ میری دعا کو تو سن لے، تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ مجھے اور میری ذریت کو، مجھے اور میرے آنے والوں کو، گویا ایک طرح سے دعا ہے جن کو اولادیں ہونے والی ہے نا، یہ دعا کیا کرے، اس لیے کہ یہاں ابراہیم علیہ السلام بھی جو ہے دعا کر رہے اپنے لیے اور اولاد کے لیے آنے والی، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کا نماز قائم کرنے والا۔ ہم کہاں دعا کرتے ہیں اپنی اولاد سے پیدائش سے پہلے اللہ نمازی بنا؟ ہم جو دعا کرتے ہیں اللہ چاند جیسا ہو، گورا ہو، یہ ہو، صحیح سلامت ہو، اس کو بیماریاں نہ ہو، فلاں ہو، ایسا ہو، انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، یہ بن جائے، کروڑپتی بن جائے، فلاں پتی بن جائے، چاند پر رہے، مارس پر جائے، یہ کرے، یہ نماز قائم۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام تو ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ جو ہے مجھے نماز قائم کرا، ومن ذریتی، اور میری اہل اولاد کو بھی تو نمازی بنا، چونکہ الٹیمیٹ سکسیسفل انسان یہی ہوتے ہیں، تو اس لیے الٹیمیٹ سکسیس کی دعا ہو رہی ہے اہل اولاد کے لیے۔ اسی طرح اسماعیل علیہ السلام کے تعلق سے ان کے بیٹے تھے، اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 55 میں وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور اسماعیل اسلام اپنے گھر والوں کو حکم دیا کرتے تھے بیوی بچوں کو نماز کا، زکوٰۃ کا، اور وہ اپنے رب کے نزدیک یہ بڑے پسندیدہ تھے اسماعیل علیہ السلام۔ دیکھیے اسماعیل اسلام اپنے اہل و عیال کو حکم دیتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا سورہ عنکبوت سورہ 29 آیت نمبر 45 میں اقیم الصلاۃ، اے نبی آپ نماز قائم کیجیے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اس لیے کہ نماز فحش اور منکر برے کاموں سے انسان کو روکتی ہے نا۔ کتنی پیاری پیاری باتیں بہرحال اس کے اندر بتائی گئی، اور پچھلے انبیاء بھی جو ہے نمازیں قائم کیا کرتے تھے۔ آئیے ہم آگے دیکھتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اور کہا، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اس کے راوی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کہا کیا میں تجھے اسلام کا سر، اس کا ستون مطلب اس کے کالمز ستون، اور اس کی چوٹی نہ بتلا دوں، سب سے زیادہ ہائٹ جو ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بتلائیے، تو آپ نے بتایا دین اسلام کا سر خود اللہ اور اس کے رسول کے سپردگی ہے، ان کو مان لینا ہے۔ پھر فرمایا اس کا ستون نماز ہے اور اس کی چوٹی جہاد ہے۔ ستون، کالم، پلر جس میں اسلام ٹکا ہے وہ کیا ہے؟ نماز۔ جو نماز نہیں پڑھتا ایک طرح سے اسلام کے ستون کو ڈھاتا ہے، اس کے بیسس کو برباد کرتا ہے۔ اسی طرح جو ہے بخاری کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا یقیناً جب کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو گویا وہ اپنے رب سے بات چیت کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے۔ چیٹنگ میں کتنا مزہ آتا ہے نا لوگوں کو، ہابیز چیٹنگ، بات کرنا کسی سے، تو جب انسان نماز قائم کرتا ہے تو اپنے رب سے بات چیت کرتا ہے۔ اسی لیے حدیث آپ نے فرمایا کوئی نماز کی حالت میں قبلے کی طرف نہ تھوکے، اس لیے کہ جب تم نماز پڑھتے ہو اپنے رب سے کلام کرتے ہو، کوئی کلام کرتے ہوئے کیا تھوکتا ہے کہ کسی کو؟ کلام، بات چیت ہے یہ ایک طرح کی، ہے نا۔ ہمارے مسائل پریشانی ہم کہاں کہاں بھاگ رہے ہیں، لوگوں کے سامنے ہاتھ پیر جوڑ رہے ہیں، یہاں بھاگیے، رب سے بات کیجیے، رب سے چیٹ کیجیے، بتائیے اس کو یہ مسئلہ ہے میرا، نماز قائم کیجیے، دعائیں کیجیے کہ اللہ فلاں مسئلہ، یہ ہو گیا آپ کا حل۔ چونکہ بندہ جب نماز پڑھتا ہے اللہ سے بات چیت کر رہا ہے، اس کا رابطہ سیدھا اس کے رب سے ہے، بغیر کسی فون کے، بغیر کسی خرچ کیے کہ آپ اپنے رب سے رابطہ کرتے ہیں کھڑے کھڑے۔ اسی طرح جو ہے اللہ کی نزدیکی کا ذریعہ نماز، یاد رکھیے کوئی بندہ مقرب بندہ اللہ کا پسندیدہ چنندہ اچھا نہیں ہو جب تک نماز نہ قائم کریں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرماتے ہیں بندہ حالت سجدے میں اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، گویا نماز کا ایک پارٹ ہے صرف سجدہ، تو کہا سجدے میں سب سے زیادہ قریب، مطلب اللہ سے قریب ہونا ہے تو سجدے کرنا پڑیں گے۔ اور افسوس کی بات یہ کہ ہاں بہت سے لوگ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کو اللہ سے قریب سمجھتے ہیں، اور بہت بڑے ولی ہیں، کبھی نماز نہیں پڑھتے لیکن او ماشاء اللہ، لیکن نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ نہیں، یہ بخشا ہے، ان کو ضرورت نہیں، ان کو ضرورت نہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے 7 کے تذکرے کیا میں نے نماز کے، اور ان کو ضرورت نہیں، لیکن ماشاءاللہ ان کو ضرورت تھی، لیکن پورے 7 انبیاءوں کو۔ اور بھی ہے سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے، داؤد علیہ السلام کا، میں نے اتنے نہیں لی چونکہ وقت نہیں تھا، اور بھی تذکرے انبیاءوں کے، نماز کا تذکرہ ان کے ساتھ بھی لیکن وقت نہیں تھا، بلکہ صرف 7 کا رکھا آپ کے ساتھ۔ اندازہ لگے سب سے زیادہ قریب نماز کی حالت میں ہوتا ہے، ظاہر سے سب سے قریب بندہ بھی وہی جو رب کے نزدیک ہوتا ہے، نماز قائم کرتا ہے۔ اسی طرح جو ہے نماز جو ہے اپنے رب سے محبت کی علامت ہے، یاد رکھیے جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ بخاری کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہوئے کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا جو ہے اور میرا بندہ جن جن عبادتوں سے، مطلب حدیث قدسی ہے جس میں اللہ فرماتا ہے، آپ نے فرمایا اور میرا بندہ جن جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، نزدیکی حاصل کرتا ہے، ان میں سب سے زیادہ میں جو عبادت کو پسند کرتا ہوں وہ فرائض ہے۔ جس عبادت کے ذریعے ہم اللہ سے سب سے زیادہ قریب جا سکتے ہیں وہ کون سی عبادت ہے؟ فرض عبادتیں ہیں، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ پھر اللہ فرماتا کہتا ہے اس کے بعد جب میرا بندہ نفل ادا کرتا ہے فرض کے بعد تو اللہ فرماتا ہے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ فرض کے بعد نفل، یہ نہیں کہ آپ صرف نفل ہی پڑھ رہے ہیں، فرض کا کیا نہیں، فرض نہیں ہوتی، اپنے نفل کا بہت دیتے ہیں، اور رات میں تہجد ہو رہی ہے، فجر غائب۔ سب سے زیادہ میں جس چیز کو پسند کرتا ہوں بندے کے معاملے وہ ہے فرائض، اور
پھر اس کے بعد جب وہ نفل ادا کرتا فرائض کے بعد تو بس اللہ کہتا ہے میں اس سے اتنا قریب ہو جاتا ہوں کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. نہ صرف بندہ اللہ سے محبت کی علامت ہے نماز، اللہ کی محبت بھی بندے کو آتی نماز کی وجہ سے. اسی طرح جو ہے نماز نعمتوں کی شکر گزاری ہے. جو بندہ نماز پڑھتا ہے اپنے رب کی جو نعمتیں اللہ نے دی اس کی شکر گزاری کرتا ہے. جامع ترمذی کی روایت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی ایسی خبر لائی جاتی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے اور سجدہ کرتے، مطلب نماز قائم کر لیتے. خوشی کی کوئی خبر آئی کہ آپ سجدہ کر رہے ہیں، گویا یہ شکرانہ ہے نماز ایک طرح سے. 5 وقت ہم پڑھتے، اللہ زندگی دی، اچھی زندگی دی، روزی دے رہا ہے، اولاد دی، تمام تر سہولتیں دی، اور اگر کچھ نہ بھی دیا تو ایک صحیح سالم جسم دیا نا. کبھی ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں انسان کے پاس لیکن اس کے پاس ایک جسم تو اللہ نے سب کچھ دیا ہے نا، صحیح سالم بالکل اچھا خاصا، ورنہ بیمار پیسہ ہے بیماری کیا کریں گے آدمی ہے نا. تو دیکھیے اس پہ خوش ہو تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ سب سجدے میں چلے جاتے ہیں، نماز قائم کرتے. اسی طرح نماز جو ہے کا اجر جو ہے بے حساب ہے، اس کا بدلہ بے حساب ملے. حالانکہ فریضہ ہے لیکن ادا کرو تو فائدہ بھی پاؤ. کمپلسری ہے، کرو اور فائدہ بھی پاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، صحیح مسلم کی روایت میں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی اور کہتی ہے نماز فجر سے پہلی والی 2 سنتیں اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا و ما فیہا، اس میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے. دنیا اور اس میں جو کچھ ہے، صرف فرض نہیں، صرف نماز کی 2 سنتیں جو فجر کی نماز سے پہلے ہوتی ہے، رسول اللہ فرماتے دنیا و ما فیہا، دنیا اور اس میں جو کچھ ہے ان سے زیادہ بہتر ہے. صرف 2، ابھی سنت کی بات ہو رہی ہے، فرض کا کیا حال ہوگا پھر جب 2 رکعتیں سنت جو فجر سے پہلے ہے وہ دنیا و ما فیہا سے زیادہ افضل ہے، تو فرائض کا کیا حال ہوگا بس اندازہ گیس ہی کیا جا سکتا ہے. آگے آئیے، نماز کے تعلق سے نماز تحفہ آسمانی ہے. یہ ایک جس کو ہم کہیں گے آسمانی تحفہ ہے ہم کو، جو ڈیوائن گفٹ ہے جو دیا گیا. اس لیے کہ بخاری کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، معراج پر جانے کے بعد ایک مقام سے ایک جو آسمان سے گزرے، رب کے پاس گئے، رب نے سورہ بقرہ کی آخری دعا تھے آپ کو نوازی اور اس کے ساتھ ایک تحفہ دیا، اور وہ تحفہ کیا تھا؟ نماز تھا. یاد ہے جس دن یہ تحفہ ملا بڑے شوق سے مناتے لوگ اس کو، معراج کی رات، تحفے کی رات، نماز کی رات. اور اکثر معراج میں نماز پڑھنے والے معراج سے معراج ہی دکھتے، بعد میں نہیں ملیں گے آپ کو. مطلب گفٹ جس دن ملا اسی دن سلام دینے والے کو، اور اس کے بعد غائب پھر پیٹ. گفٹ یہ تحفہ تو آسمانی ہے، اس لیے کہ ساری عبادتوں کے لیے عبادتوں کو بھیجا گیا، اور یہ ویسی عبادت ہے جس کو بلا کر دیا گیا. اس کی فضیلت سمجھ لیجیے. روزہ نیچے آیا، زکوٰۃ نیچے حکم آیا، حج نیچے حکم آیا، توحید نیچے حکم آیا، فرشتہ لے کے آئے، نماز بلا کر دی گئی. سبحان اللہ، اہمیت سمجھ لیجیے. ساری عبادتیں فرض بھیجے گئے، یہ بلا کر دی گئی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں تحفہ آسمانی ہے اور آسمان پر بلا کے دیا گیا. ویسے ساری عبادت آسمان سے ہی آئی، اللہ کے پاس سے آئی نا. یہ تحفہ آسمانی ہے، بلا کر دیا گیا. اور اس کی خصوصیت یہ ہے معلوم آپ کو کہ یہ ساری عبادت اسلام کی چاند سے چلتی ہے، نماز کی فضیلت یہ ہے یہ سورج سے چلتی ہے، سب سے ہٹ کر ہے. حج کا ایک سیزن ہے، ذی الحجہ کا مہینہ چاند سے کیلکولیٹ ہوتا ہے نا. ساری عبادتیں دیکھیں، زکوٰۃ کے لیے 1 سال گزرنا ہے وہ بھی چاند سے ہوتا ہے، 355 دن وہ بھی چاند سے ہے. لیکن یہ ایک ایسی عبادت ہے جو سورج سے چلتی، سورج نکلنے سے پہلے، سورج بیچ میں تھوڑا ہٹ گیا تو، سورج ڈھلنے لگے تو، سورج ڈوبنے کے بعد اور رات کے ایک حصے میں. تو ساری عبادتیں چاند سے جڑی ہے اور یہ سورج سے جڑی عبادت ہے. اس سے بھی اس کی فضیلت پتہ چلتی ہے، یاد رکھیے.